الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نبی اللہ. محبت نال سرکار دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحبک یا نبی اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر. یا رسول اللہ تیرے نام پہ کروں ایک جان فدا. یا رسول اللہ تیرے نام پہ کروں ایک جان فدا. ایک جان نہیں دو جہاں فدا. اور یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا. حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات حامی بے کساں غم گسار جہاں سید سروراں آقا نامدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم. آپ دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ درود و سلام ہدیہ محبت و عقیدت عرض کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب القدر والاحترام معزز و محترم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ رب العالمین دا کروڑ ہاں شکر ہے کہ جس نے ساڑھے اتے کرم فرمایا ساڑھے اندر اپنے محبوب نو مبعوث فرمایا. تو بغیر منگے بغیر تلاش کیتے بغیر کوشش دے جیڑی چیز مل جاوے ویسے سے اللہ تعالیٰ دی ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے لیکن جیڑی بغیر منگے مل جاوے پھر اللہ رب العالمین دا بے حساب شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے سانو اپنا محبوب بغیر منگے عطا فرما چھوڑے ہیں. حتیٰ کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام انہاں نو منصب نبوت اور رسالت عطا کیتا گیا ہے. اتنی شان اور مقام ہون دے باوجود وہ بھی سرکار دی غلامی اختیار کرنے کا شوق رکھتے رہے ہیں. تو پھر دیکھو ساڑھے ہوتے اللہ رب العالمین نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ بغیر منگے بغیر کوشش کیتے ہیں اللہ رب العالمین سانو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے. تو پھر سانو خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. سرکار دا غلام جڑا ہے نا سرکار نو منن والا وہ پھر سرکار کی خوشی کرتا ہے. تو معذرت کے نال اج دن دے اندر بڑا انتشار پھیلایا جا رہی ہے. میں اس طرف جانا نہیں لیکن تھوڑا جہا میں اس سے گزارشات پیش کرنی ہیں. کسی نو آکھنا کچھ نہیں تے اپنا عقیدہ چھپاونا کوئی نہیں. سمجھ آ گئی بات ہے نا. کسی نو کچھ نہیں آکھنا لیکن ہن اپنا عقیدہ تے بیان کرنا ہے نا. اگر آدمی اپنی گل بھی نہ بیان کرے تو پھر اس کو بڑا میرے خیال کے مطابق منافق کوئی نہیں ہو سکتا. تو کسی نو کوئی نہیں آکھنا لیکن اپنی گل لازمن کرنی ہے. تو جدوں بھی ربیع الاول شریف کا چند ظاہر ہوتا ہے طرح طرح کے اعتراضات خرافات عجیب عجیب خیالات عجیب عجیب بیانات یہ چیزاں ظاہر ہو گئی واضح ہو گئی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جدوں بھی جشن ولادت آیا جناب اعتراض شروع ہو گئے تو اساں الحمدللہ انشاءاللہ اس کی کوشش کرسیے کہ تانوں کوئی گل سمجھ آ جاوے دعا کرو اللہ رب العالمین مینوں تانوں گل سمجھان دی توفیق عطا فرمائے اگر تساں توجہ کرسو تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین دے فضل دے نال تانوں گل سمجھ آ جاسی سب تو پہلے اہل سنت و جماعت تے ایک اعتراض ہو گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول نو تشریف لے کے نہیں آئے یعنی سرکار دی جڑی ولادت ہے وہ 12 دے دن نہیں ٹھیک ہے من لیا 12 دے دن نہیں ساڑھے علماء کا اختلاف ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ جو ساڑھے اہل سنت کی پہچان اور نائے سنی تو بڑے ہیں لیکن آج کے دور اگر کوئی اعلیٰ حضرت منن والا ہے تو وہ پکا سنی ہے جو اعلیٰ حضرت کی تحقیق پہ چل جائے وہی سنی ہے پکا واہیں اپنے آپ تک رکھتے میں سنی آل سننا تھا نہیں اگر اعلیٰ حضرت تو اعتراف کیتا ہے نہیں کیتا اعراض کر گیا ہے منحرف ہویا ہے تو پھر وہ سنی نہیں تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تحقیق پیش فرمائی آپ نے فتاوی رویہ کے اندر سرکار کی ولادت کے متعلق 7 قول ذکر کیتے آپ نے فرمایا 2 بھی سرکار کی ولادت ہے علماء نے بیان فرمایا ہے 8 بھی ہے 10 بھی ہے 12 بھی ہے 17 بھی ہے 18 بھی ہے 22 بھی ہے اور میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا جڑے آدم کی جناب 12 سرکار کی ولادت نہیں سرکار کا وصال ہے اصل وصال سے بھی انشاءاللہ گل کرسی اور ثابت کرسی کہ سرکار کا 12 وصال بھی نہیں تو میں چھوٹا جا سوال کرتا کہ جڑے آدم جناب 12 سرکار کی ولادت نہیں ساڑھی چھوٹی کی گزارش ہے کہ ٹھیک ہے تواڈے نزدیک 12 سرکار کی ولادت نہیں تواڈے نزدیک جس مہینے تے جس تاریخ نو سرکار کی ولادت ہے نا تسی اس مہینے تے اس تاریخ نو سرکار کا میلاد کرو سبحان اللہ ایسا کوئی پابند نہیں کرتے کہ 12 نو ہی کرو تو صحیح نہ یہ تو پھر ایسا بالکل نہیں آتے کہ جناب تسا 12 نو کرو ساڈا کسی نال کوئی مقابلہ نہیں کوئی جھگڑا نہیں سرکار کی محبت ہے ساڈی کوئی ضد نہیں ضد نال جڑی محبت کیتی جاوے نا وہ پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں اسا جناب کسی نو تنگ کرن واسطے کسی نو تکلیف دین واسطے محفل میلاد نہیں کرتے اگر کسی نو تکلیف ہوے تو اس کی اپنی قسمت حضور شیخ الحدیث مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب ایک مقام تے تشریف لے گئے تو جناب کسی سوال کر دیتا کہ سنی جڑے ہو نا تسا اذان تو پہلے درود و سلام پڑھتے ہو سانو تکلیف دیون واسطے سانو تنگ کرن واسطے آپ فرمایا بھائی ساڈی تے نیت نہیں ہوندی تھانو تکلیف ہوندی تے تہاڈی اپنی قسمت تو اسا تے کسی نو تکلیف نہیں دینی اسا تے اپنے سرکار دے نال اظہار محبت کرنا ہے لیکن اگر کسی نو تکلیف ہوے تو پھر اپنا علاج کراوے کہ محبوب دی آمد تے تینوں تکلیف ہو رہی ہے پھر اپنے عقل دا بھی علاج کرا تے اور ایمان دا بھی علاج کرا کسی معالج دے کول کسی حکیم دے کول جا اتھے جا کے اس نو آکھ کہ میرے اندر پلیتی بڑھ گئی ہے اور میں نو صاف کرو کیوں اگر میری یہ نوبت رہی تو پھر میری دنیا بھی تباہ ہے تو میری آخرت بھی تباہ ہے تو اے 7 قول اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمائے نے تو اسا آنے کہ ٹھیک ہے تواڈا جس تے اتفاق ہے تانوں جس تے یقین ہے تواڈی جس تے تحقیق ہے اس تاریخ نو میلاد کرو سن کوئی اعتراض پہلا اعتراض ہے دوسرے نمبر پہ وصال مبارک کے متعلق آکھا جاندا ہے کہ سرکار دا وصال جڑا ہے وہ 12 ربیع الاول والے دن ہے لہذا اے جشن کر دین میلاد منا دین سرکار دے جان دی خوشی کر دین لہذا اے تے سرکار دی پھر معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد یعنی کہ انہاں پھر سرکار دے جان دی خوشی ہے سرکار دے آن دی خوشی نہیں تو میں سب کو پہلے تے ایک الزامی جواب دینا اس تو بعد آ کے پھر انشاءاللہ تحقیق کر دیں کہ پہلا جواب تو یہ ہے کہ جیندے نبی گین مر کو غم کرے سن کوئی بالکل اعتراض نہیں جڑا سمجھدا ہے نا میرا نبی مر گیا ہے وہ بالکل غم کرے سن کوئی اعتراض نہیں وہ اپنے تھوڑی کھت پوے جناب آہو فغا کرے لیکن نہیں ساڈے نبی تے زندہ نہیں ساڈے نبی تے زندہ نہیں ساڈے نبی فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم سرکار فرمایا میرا ایتھے رہنا بھی تواڈے واسطے بہتر ہے اور دنیا میں تشریف لے کے جانا بھی تواڈے واسطے بہتر ہے پہلی بات دوسری بات ہے سرکار فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون سرکار فرمایا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قبراں دے اندر زندہ نے صرف زندہ نہیں بلکہ ایک نمازہ بھی پڑھتے دوسری حدیث پاک تیسری حدیث پاک سرکار نے فرمایا فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ ہی سرکار فرمایا اللہ دا نبی زندہ ہوندا ہے اور قبر دے اندر اس کو رزق بھی عطا فرماتا ہے تو ساڈا نبی تے ہے جناب زندہ سن تے اے
سو افسوس کرن دی سو کرن دی ویسے شریعت مبارکہ نے 3 دن تو سوگ دی اجازت نہیں دیتی. ہاں بیوہ عورت واسطے 4 مہینے تے 10 دن شریعت مبارکہ نے فرمایا کہ اس دی عورت خامد دی بیوی جڑی ہے جس کا خامد فوت ہو جاوے وہ سوگ کرے. باقی جتنے بھی رشتہ دار نے انہاں دے واسطے 3 دن تے سوگ کرنا حرام ہے. یہ شریعت مبارکہ کا اصول ہے اور مسلمہ قواعد ہے. تو میں عرض یہ کرنا کہ ساڑھے تے نبی نے زندہ جہاں جہاں مارو سوچ کریں ساڑھا کسی نال کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی نے کوئی بھی نہیں آنکھ دے. تو یہ میرا الزامی جواب ہے. ہوں تھوڑا جا تحقیقی جواب سن لو تھوڑی جی اگر توجہ کر سو انشاءاللہ ان کریم کل کے لیے وہ سمجھ آ جا سکتا. تو میری گل کی سمجھ آنی کوئی سبحان اللہ. پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع دا جیڑا ارشاد فرمایا ہے وہ جمعے والے دن ارشاد فرمایا ہے. یعنی ذوالحجہ دا جڑا چند ہے 10 ہجری دا آخری مہینہ ذوالحجہ جڑا ہے اس دا چند چڑھے جمعرات کو یکم ہے. تو جمعر کی ہو گئی 9 تاریخ ہو گئی نا. تو 9 تاریخ کو سرکار نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا ہے. آخری خطبہ حجۃ الوداع دا. پھر 10 ہجری ختم ہو گیا آگے 11 ہجری آ گیا. اس کے اندر سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم دا مثال با کمال ہے. گل تے غور کر سو تو سمجھ آ سکتے نہیں سمجھ آنے کیونکہ گل بڑی باریک ہے. علماء نے پھر تحقیقہ کی دیا نے. امام ابو القاسم عبداللہ سہیلی رحمت اللہ علیہ جنہاں نے 581 ہجری کے اندر مثال با کمال ہے انہوں نے یہ تحقیق کی تھی. انہوں نے فرمایا کہ آخری سرکار نے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے جمعے والے دن. کدو ہے جمعے والے دن. سرکار کا وصال کدو ہے سوموار والے دن. اس کے اندر کس سے مکتبہ فکر دا کس سے ائمہ دا کس سے علماء دا اس کے اندر اختلاف نہیں. اس کے اندر اپنے پرائے سارے متفق ہیں کہ سرکار کا وصال جڑا ہے وہ سوموار والے دن. اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں کوئی دوسری رائے نہیں کہ سرکار کا وصال جڑا ہے وہ سوموار والے دن ہے. تو سرکار نے آخری خطبہ کدو ارشاد فرمایا حجۃ الوداع دا 9 ذوالحجہ دا جمعے والے دن. سرکار کا وصال کدو ہے سوموار والے دن. ہوں اس کو کیا چلنا ہے ذوالحجہ محرم تے صفر کتنے مہینے ہو گئے 3 مہینے. اگر 3 ہوئے پورے ذوالحجہ بھی 30 دن تو ہوئے محرم بھی 30 دن تو ہوئے صفر المظفر بھی 30 دن تو ہوئے تو پھر سوموار بن گئے 6 ربیع الاول. سمجھ آ گئی. پھر سوموار کدو بن گئے 6 ربیع الاول. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یہ 6 ربیع الاول ہے. اللہ سالہ یا رسول اللہ ارائے خلافہ ارائے حیدری جشن عید میلاد النبی. اگر ذوالحجہ محرم اور صفر 3 مہینے 3 دنوں کے پورے ہوئے تو پھر سوموار بنتا ہے جناب 6 ربیع الاول. تو 12 میں پھر بھی سرکار کا وصال ہے. یہ پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر 3 مہینے ذوالحجہ محرم صفر 29 دنوں کے ہوئے تو پھر سوموار بنتا ہے جناب 2 ربیع الاول. پھر سرکار کا وصال 2 ربیع الاول بنتا ہے. اگر اتنے بھی نہیں ٹھیک پھر پیچھے چلے جانے ہیں. اگر ذوالحجہ تے محرم تے صفر 3 مہینے انہاں دے وچ 2 مہینے 3 دنوں دے ہوئے پہلے تے 3 مہینہ 29 دن دا ہوئے تے پھر سوموار بنتا ہے 7 ربیع الاول. 12 پھر بھی نہیں بنتا. سمجھ آ گئی. اتنی تحقیق ہے. چوتھی تحقیق یہ ہے کہ اگر پہلے 2 مہینے 29 دنوں دے ہوئے صفر المظفر جڑا ہے وہ 3 دنوں دا ہوئے تو پھر اس کی تحقیق یہ ثابت ہوئی تو پھر سوموار جڑا ہے وہ یکم ربیع الاول بنتا ہے. تو یہ 4 تحقیق اگر کوئی بندہ اس کی تحقیق کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے جناب اس نال حساب صلاح لینے سوموار کو کے گنتے جانے پہلے 3 دے پورے کر لینے بعد 29 دے پورے کر لینے اس کے بعد وقت جا کے پہلے 2 جڑے وہ 3 دے پورے کرنے ایک 29 دے پورا کرنا ہے پھر اس کے بعد جا کے پہلے 2 29 دے پورے کرنے 3 دے پورا کرنا ہے. اگر تے 12 آ جاوے تو ٹھیک ہے کہ 12 نہ آ جاوے تو پھر ہن سانو زد جڑی ہے 60 دینی چاہیے. اے 4 صورتاں یا تے 6 ربیع الاول یا تے 2 ربیع الاول یا تے 7 ربیع الاول یا یکم ربیع الاول. یہ 4 تاریخاں نے سرکار دے وصال دیاں. 5ویں تاریخ تے کوئی مائی دلال ثابت کر بھی نہیں سکتا. ہن دسو 12 ربیع الاول کیڑے پاسے گیا 12 سرکار دا وصال نے. یہ تے تحقیق ہے. میں اس سے حوالہ جات تھوڑی پیش کرتا ہوں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوت کے اندر آپ نے فرمایا کہ سرکار دا وصال 2 ربیع الاول. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ بڑی مستند کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ سرکار کا وصال
دو ربیع الاول میں ہے۔ اس طرح امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی یہی فرمایا کہ سرکار کا وصال دو ربیع الاول میں ہے۔ میرے مرشد کریم حضور پیر سیال اقبال غریب نواز کی یہ تحقیق ہے کہ سرکار کا وصال جڑا ہے 2 ربیع الاول میں ہے، کیونکہ اج بھی سیال شریف کے اندر 2 ربیع الاول شریف کو سرکار کا عرس پاک منایا جاتا ہے اج بھی۔ اس طرح تاجدار بورڑا پیر مہر علی شاہ صاحب آپ کا بھی یہی موقف ہے۔ ابو الفضل مولانا علی دتہ صاحب انہوں نے مقالات کے اندر انہوں جناب والا تقریباً 100 صفحات پہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمائی ہے۔ پہلی جلد کے اندر مقالات ابو الفضل کے اندر 100 صفحات تھے۔ پھر اے نہیں کہ عام کوئی لوکل بلکہ جناب صرفی نحوی قواعد دے قانون کے مطابق انہوں ثابت کیتا ہے کہ کس حساب نال بھی سرکار کا وصال پاک 12 ربیع الاول نو نہیں۔ تو سرکار کا وصال جڑا ہے یہ 12 ربیع الاول نو کس حساب تحقیق کے نال درست نہیں۔ دوسرے نمبر تے میں یہ بھی عرض کرتا جاواں اپنے میں اغیار لوگ جڑے ہیں انہاں دا حوالہ بھی پیش کر دینا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علماء جو بند بڑے اکابر نے اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صفحہ 194 تے انہوں نے تحریر کیتا ہے کہ اے جناب جڑا 12 ربیع الاول نو سرکار دا وصال مشہور ہے، یہ حساب درست نہیں۔ انہوں بھی آکھا ہے اپنے تو پھر اپنے انہوں آکھا جناب یہ جڑا جناب یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا 12 ربیع الاول نو وصال مشہور ہے، یہ درست نہیں۔ کیوں کہ حساب کے نال درست نہیں، کیونکہ اس کا مکر بھی کوئی نہیں سکتا، انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ سرکار کا وصال سوموار والے دن ہے۔ کہ سوموار کس حساب نال بھی 4 صورتیں میں تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں۔ پہلی صورت ہوں پڑھتی بھی کوئی نہیں، 28 کا مہینہ ہی کوئی نہیں ہوتا، 31 کا بھی نہیں ہونا، یا 29 دو سی یا 30 دو سی یہی ہونا ہے۔ تو 4 صورتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ وہ دے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا یوم وفات جڑا ہے وہ کدے 12 ربیع الاول نہیں بنتا۔ پھر انہوں نے منع ہے کہ جناب تحقیق درست نہیں۔ دوسری بات انہوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت انہوں نے اکابر نے مقتدا اور پیشوا نے انہوں نے قدر نہیں مل سکتے، انہوں نے مسلمہ نے وہ فرما دیں کہ جناب میرا مشرف فقیر یہ ہے، مشرف آدم طریقہ کار یعنی میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ہر سال محفل میلاد کے اندر شریک ہونا، ہر سال وعدن کہ میں محفل ملا مسئلہ فیصلہ حق کے اندر یہ عبارت بالکل موجود ہے، اس دکھاون تیار ہے بالکل میں جڑا ہے میلاد دی محفل کے اندر شریک ہونا وعدن میں جائز بھی نہ سمجھتا بلکہ بڑی ساری برکات میں سمیٹ کے واپس آنا۔ اور پھر دوسری بات اس کی شرح کے اندر حاشیے کے اندر ایک حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی انہوں نے لکھا ہے کہ جناب سرکار دے میلاد دی محفل کے اندر جانا جائز ہے۔ ہوں اگر کوئی انکار کرے تو آپ کو بابا لکھ دیا ہے، ایسا نہیں آکھا بابا صاحب لکھ ہے جانا جائز ہے، لیکن وہ آگے آدم کہ پھر اس واجب ضروری قرار دینا، جڑے نہیں کرتے انہوں نے ملامت کرنا یہ جائز نہیں، اس چیز کی حقیقت نہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف تسی شدت اختیار کر سکتے پھر ساڑھے علماء ڈاکٹر جلالی صاحب میلاد دے واجب ہونا فتوی دے چکے ہیں۔ اگر تسی مخالفت اتنی شدت اختیار کر سکتے پھر ایسا سنت مستحب کی کوئی نہیں رہنا بلکہ ایسا پھر واجب پہ آ جانا ہے۔ کہ واجب دا ترک جڑا ہے وہ جائز نہیں ہویا کرتا۔ تو ساڑھے علماء نے لکھا ہے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے شرح مسلم کی 3 جلد کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ بالکل ایسا اس چیز دے قائل ہی نہیں کہ جناب اس واجب ضروری جڑا بندہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتا اس سے ملامت کیتا جاوے ان تان و تشریح کا نشانہ بنایا جاوے تو ساڑھے علماء اس چیز کا اقرار کرتے لیکن اگر دوسری طرف شدت ہو گئی روکن والے پاسے پھر اصل میں شدت اختیار کرنی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ساڑھے پر مسلمہ قانون ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل جڑا ہے نا اشیاء دے اندر چیزاں دے اندر اصل ہے اباحت جائز ہونا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مسلم شریف کے اندر بالکل واضح حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حلال چیزاں بھی واضح فرما دیتیاں نے، حرام چیزاں بھی واضح فرما دیتیاں نے، اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جنہ چیزاں تو سکوت اختیار فرمایا گیا ہے نا، جنہاں نہ حرام آکھیا گیا ہے نہ حلال آکھیا گیا ہے، وہ فرما دیں کہ وہ تو معافی ہے تساں کر سکتے
ساڑھے کو الحمدللہ سارے قواعد ساری مسلمہ شخصیات کے فتاوہ جات اور انہوں دی آراء ساڑھے کو بالکل موجود ہیں. اگر اس کو روکنا ہے، اس کو منع کرنا ہے، اس کو نجائز قرار دینا ہے تو پھر دوسرے مکتبہ فکر دے لوگوں اس واسطے دلیل پیش کر دی ہو سکتی، دلیل پیش کر دی ہو سکتی. اگر اس میں بدعت یا کوئی ایسا اس پہ فتویٰ لگا کے سرکار دے غلاماں نوں تانوں تشریح دا نشانہ بنانا ہے، پھر نہیں بنانا، پھر اس واسطے دلیل پیش کرنی پڑے گی. سمجھ آ گئی؟ اس واسطے سرکار دے غلام، سرکار دے خدام، سرکار دے عاشق انہاں نوں اس طرح ہر وقت تانوں تشریح دا نشانہ نہ بنایا جاوے کہ سرکار دے غلام نے. اور دوسری بات یہ کہ جس دے نال جتنی ہی محبت ہوندی ہے اس کا اتنا ہی چرچا کرتا ہے. سانوں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا جس کا چرچا کر رہا ہے سانوں اس کے نال کتنی محبت ہے. تو میں قرآن مجید برہان رشید کی جڑی آیت مقدسہ پڑھی یہ بات دور نکل گئی، اس کا ترجمہ کر ساتھ پھر انشاءاللہ ٹائم بھی میرے خیال کے مطابق قریب ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اے مومنو تواڈے تے جدوں اللہ دا احسان ہوے تے رحمت تے فضل تے کرم ہوے نا فلیفرحوا تساں خوشی کرو. ہن اس دے اندر دوالت دے اندر نہیں جانا، اس دے اندر ترے تاکیداں ذکر کیتیاں گئیاں. لفظ کل پہلے ابتدا دے اندر لفظ تاکید لایا گیا کہ محبوب تساں کہہ دیو. دوسرے نمبر تے لیفرحوا یہ لام بھی امر دے تے والامر للوجوب والامر للاستحباب، اے امر دی بڑی ساری قسماں نے. چلو اسی وجوب والے پاسے نہیں جاندے، کم از کم استحباب مستحب کا مننا پینا ہے، اس کو انکار نہیں ہو سکتا. دوسری تاکید آ گئی لیفرحوا لام تحقیق ہے، فا بھی آ گیا ہے نا فلیفرحوا، فا تاکید مال وصف واسطے ہوندا ہے. ایک حساب نال یہ بھی تاکید ہے. دوسرے نمبر تے ہوا خیر مما یجمعون، کہ تواڈے واسطے بہتر ہے جو تسا جمع کر دیو نا اس نال بہتر تواڈے واسطے یہ ہے کہ تسا اللہ رب العالمین دے فضل تے رحمت دے خوشی کرو. تو ہوا یہ جڑا مبتدا آ گیا یہ بھی تحقیق واسطے تاکید واسطے آیا ہے. تو آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ترے تاکیداں ذکر فرمائیاں ہیں. تو پھر اس کو انکار نہیں ہو سکتا. تو میں یہ بھی عرض کر دوں پھر سرکار تو بڑی نہ کوئی رحمت ہے، نہ کوئی فضل ہے، نہ کوئی نعمت ہے، نہ کوئی کائنات کے اندر ایسی چیز ہے کہ سرکار کو وڈی ہوئے اللہ رب العالمین کے بعد. پھر سانو اللہ رب العالمین کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا. تو پھر اسا گج وج کے سرکار کی خوشی کرنی ہے. اگر کہ سرکار کا مثال 6 7 2 1 ثابت کر چکے ہیں، لیکن دوسرے مکتبہ فکر دے آدم تو ساڈا انہاں نوں یہ دعوی ہے کہ جناب تساں جیڑی تاریخ نوں تواڈے نزدیک مسلم اور صحیح ہے تسی اسے میلاد کرو، سانوں کوئی اعتراض نہیں. ایک بات آخری بات میں عرض کرنی ہے کہ پھر یہ اعتراض کیتا جاتا ہے اہل سنت تے کہ جناب دو عیداں تے ہیں، عید میلاد النبی کی دو آ گئی، عیداں تے دو نے نا، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دوسرا تری عید کی تو کر لیں یعنی یہ بدعت ہے. تو میں اس کے دو حوالے پیش کرنے ہیں. سب تو پہلے قرآن مجید کی آیت، پھر اس کے بعد حدیث پاک. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ذکر فرمایا. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم، عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ساڈے اوپر دسترخوان نازل فرما، میری امت پہ دسترخوان نازل فرما. اسی کے تکون لنا عید لاولنا وآخرنا، یہ پہلے واسطے بھی عید ہو وجہ تے بعد والے واسطے بھی عید ہو وجہ. ہن قرآن مجید نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. تو عید کا لفظ قرآن مجید کے اندر آ گیا. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں دسترخوان مائدہ نازل ہوئے تو انہوں نے واسطے عید ہو سکتا ہے کہ جیڑے تم جہانہ دے سردار ہوئے وہ تشریف لائے ہیں تو دن عید نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کی آیت میں ثابت ہو گیا. دوسرے نمبر پہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک راوی نے آپ فرما دیں، حدیث پاک تھوڑی لمبی ہے میں مختصر عرض کرنی ہے. آپ فرما دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جمعہ دا دن مسلمانہ واسطے عید ہے. سبحان اللہ. اچھا جمعہ دن ہویا کہ جناب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وصال ہویا، توبہ قبول ہوئی، بڑی ساری نسلوں فضیلت حاصل نے. تو جناب آدم علیہ السلام جڑے سرکار دے طفیلی نے اگر وہ جمعے والے دن پیدا ہون تے مومنہ واسطے عید ہو ونجے تے جس دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو وہ دن کیوں نہیں عید ہو سکتا؟ سبحان اللہ. اس واسطے ساڈے واسطے عید ہے. دوسرا اعتراض یہ آ گیا کہ جناب وہ تے عیداں ہیں انہاں دے اندر 2 رکعت نماز واجب ہے، خطبے واجب، اس کے اندر نہ نماز واجب ہے نہ خطبے واجب ہیں. تو اسا عرض کرسی ہے کہ واجب دا ترک جڑا ہوندا ہے اس
واسطے گناہ ہوندا ہے واجب دا نماز کے اندر اگر کوئی واجب ترک ہو جاوے تو اس دا کی ہے جان بوجھ کے ترک کر سی تو اس کی تلافی جڑی ہے وہ سجدہ صاحب نال ہو بھی نہیں سکتی اس واسطے ان اثر نو نماز پڑھنی ہو سی ایک گل سمجھان واسطے مسئلہ عرض کر رہی ہیں لیکن اگر بھول کے واجب ترک کر سی تو واقعی اس واسطے سجدہ صاحب واجب تے ضروری ہے یہ واجب کا درجہ اور مقام ہے تو یہ اخدر کے جناب وہ پھر خطبے واجب 2 رکعت نماز واجب جس کے اندر کوئی نماز واجب نہیں کوئی خطبہ واجب نہیں تو ساری ایک گزارش ہے کہ واجب دا اگر کوئی ترک کر پوے تو وہ گناہگار ہوندا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوکاں نوں گناہگار بناون واسطے نہیں آئے بلکہ لوکاں دے گناہ دی سیاہی دھوڑن واسطے آئے اگر کوئی اس کے اندر نماز نہیں پڑھتا خطبہ نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار نہیں کیوں اس واسطے کہ سرکار کسی نو گناہگار بناون واسطے نہیں آئے بلکہ لوکاں دے گناہاں دی سیاہی نوں دھوڑن واسطے آئے اس واسطے عید بھی ثابت ہے سرکار دی ولادت با سعادت جڑی ہے وہ بھی ربیع 12 ربیع النور شریف نو کیوں اس واسطے امام زرقانی رحمت اللہ علیہ اور اس طرح مدارج النبوہ اسی طرح باقی بڑے سارے علماء جڑے ہیں انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ سرکار دی ولادت با سعادت 12 ربیع الاول شریف دے دن ہی ہے سمجھ آ گئی اس واسطے میلاد کرنا ہے سرکار کی خوشی کرنی ہے سرکار کا جشن منانا ہے اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین جدو کافروں نے سرکار کی خوشی کے اندر محروم نہیں رکھیا نا تو پھر سن غلاموں بھی محروم نہیں رکھتا اللہ رب العالمین سن سرکار کا فیضان سرکار کی کامل اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ پاک جمیلہ نال اللہ رب العالمین سن بے حساب اجر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین